کالج کا قیام تو انگریزوں نے نوآبادیاتی دور میں اپنے مخصوص مقاصد کے تحت فورٹ ولیم کالج کو قائم کیا تھا، لیکن اردو کو بہرحال جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے آ، آگے چل کر خاطر خواہ اضافہ فائدہ پہنچا اور بہت ساری کتابوں کے اضافے ہوئے۔ مثلا مرزا علی لطف نے ایک کتاب گلشن ہند لکھی جو تذکرہ ہے۔ مذکورہ کتاب میں دیباچے اور تذکرے کی عبارت مرصع و مقفع ہے۔ مرزا علی لطف دیباچے میں لکھتے ہیں، ایک اقتباس داستان تاریخ اردو میں بھی یہ اقتباس جو ہے وہ درج ہے۔ علی ابراہیم خان مرحوم نے ایک تذکرہ شعرائے ہند کا عبارت فارسی میں لکھا ہے اور نام اس کا گلزار ابراہیم رکھا ہے۔ 1198 ہجری، 1198 ہجری اور 1784 عیسوی، 1784 عیسوی میں وہ تذکرہ تمام ہوا۔ مشہور یوں ہے کہ 12 برس میں سر انجام ہوا۔ رفتہ رفتہ جب سرے حلقہ بزم نکتہ دانی، رونق افزائے محفل معانی، سخن کی جان اور سخن دانوں کے قدر دان، صاحب والا مناقب مسٹر گل کرسٹ صاحب کی نظر مبارک سے گزرا۔ از بس کے شاعروں کا احوال اس میں مفصل لکھا تھا۔ ایک مدت سے صاحب عالی حوصلہ کو خیال اس بات کا تھا کہ اگر بیان اس کا مفصل زبان ریختہ میں کیا جائے تو خوب ہو اور ہر ایک شاعر کی پوری غزل اپنا جلوہ دکھائے تو نہایت طبع کے مرغوب ہو۔ مبتدی اس سے بڑا مزہ پائیں گے اور نو مشق کیفیت بہت اٹھائیں گے۔ یہ تو جناب اقتباس تھا مرزا علی لطف کی مسجع اور مقفع اور مسجع نثر میں سے، جو گلشن ہند ان کی کتاب ہے اس میں سے یہ اقتباس تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ایک تذکرہ جو ہے وہ علی ابراہیم خان مرحوم نے لکھا تھا اور اس کا سال تکمیل بھی آپ کو پتہ چلا کہ 1784 عیسوی ہے اور 1198 ہجری ہے۔ مرزا علی لطف نے ایک کتاب گلشن ہند لکھی۔ بہرحال تو حامد حسن قادری اس اقتباس کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ حامد حسن قادری نے لکھا ہے، یہ طرز تحریر دیباچے سے مخصوص نہیں ہے، تمام تذکرے کی عبارت اسی نمونے کی ہے، یہی قافیہ پیمائی، یہی خیال آرائی، جا بجا عربی فارسی الفاظ کی اور کے نمونے اور تراکیب ہیں۔ مقفع عبارت کے شوق میں تاکید کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مثلا میر تقی میر کے حال میں لکھتے ہیں، یہ کوٹ ہے داستان تاریخ اردو صفحہ نمبر 110 اور صفحہ نمبر 111، نا قدری سے اغنیا کی اور نا سمجھی سے اہل دنیا کی، اب بازار سخن سازی اس درجہ صد ہے اور ہوائے شہرستان معنی تراز اس مرتبہ فاسد ہے کہ میرسا شاعر جو کہ سحر کاری سخن میں طلسم ساز ہے، خیال کا اور جادو ترازی بیان میں معنی پرداز ہے، مقال کا وہ نان شبینہ کا محتاج ہے اور بات کوئی نہیں پوچھتا اس کی آج ہے۔ یہ جو اقتباس ہے اس میں ظاہر ہے نثر لکھی گئی ہے، لیکن نثر میں قوافی کا التزام کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی کو دکھانا مقصود تھا اور داستان تاریخ اردو میں حامد حسن قادری نے اسی کو دکھایا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ مرزا علی لطف جو ہیں وہ کس انداز سے لکھتے ہیں، یعنی مرزا علی لطف کا انداز جو ہے وہ کیسا ہے، نا قدری سے اغنیا کی اور نا سمجھی سے اہل دنیا کی۔ یہ دیکھیے کہ یعنی دنیا جو ہے وہ قدردان نہیں ہے، تخلیق کاروں کی مراد یہ ہے۔
مرزا علی لطف کے بارے میں آپ کو معلوم پڑتا ہے ڈاکٹر عتیق صدیقی کی کتاب جان گلکرسٹ کے حوالے سے، گلکرسٹ اور اس کا عہد بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر عتیق صدیقی کی کتاب سال ولادت مرزا علی لطف کا سال ولادت 1757 اور 1761 کے مابین ہے، یعنی 1775 اور 1761 کے مابین ہے۔ وہ کالج کے باقاعدہ منشی نہیں تھے، لیکن انہوں نے جان گلکرسٹ کے ایما پر تذکرہ گلشن ہند مرتب کیا۔ گلشن ہند 1801 1215 ہجری کے دیباچے میں اپنے مختصر سے احوال بھی حوالہ قلم کیے ہیں۔ کس نے؟ مرزا علی لطف نے۔ مرزا علی نام، لطف تخلص، والد کا نام کاظم بیگ خاں اور ہجر تخلص تھا، جو استر آباد کے باشندے تھے یا استر آباد کے باشندے تھے، اور 1739 میں نادر شاہ کے ساتھ آ کر دلی میں آباد ہو گئے۔ لطف دلی میں پیدا ہوئے، یعنی مرزا علی لطف دلی میں پیدا ہوئے۔ میر و سودا دونوں سے عقیدت رکھتے تھے، یعنی مرزا علی لطف کی عقیدت میر تقی میر کے ساتھ بھی تھی اور مرزا محمد رفیع سودا کے ساتھ بھی تھی۔ دلی کی بربادی کے بعد کئی برس لکھنؤ میں رہے۔ لکھنؤ سے عظیم آباد اور پھر عظیم آباد سے حیدرآباد جانے کے ارادے سے کلکتے پہنچے، جہاں جان گلکرسٹ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے، یعنی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے علی ابراہیم خاں کے گلزار ابراہیم تذکرہ کی طرز پر اردو میں تذکرہ لکھنے کے لیے کہا۔ اسے مرزا علی لطف نے 1801 میں مکمل کر کے مکمل کر دیا، اور پھر مرزا علی لطف وہاں سے حیدرآباد چلے گئے اور وہیں 1818 میں وفات پائی۔ راجندر ناتھ شیدا نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک پوری کلیات ہے، کلیات لطف کے نام سے۔ یہ کتاب کلیات لطف کے نام سے ان کا ظاہر ان کی شاعری ہے مرزا علی لطف کی، یہ 1960 میں شائع ہوئی۔ مرزا علی لطف کا بیان بڑی حد تک گنجلک اور تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ پورا تذکرہ مکفہ مسجع عبارت میں ہے، جو عربی فارسی کی تشبیہات اور استعارات سے بھرا پڑا ہے۔ گلشن ہند کی اگر تاریخی حیثیت نہ ہوتی تو اس کو بھی زمانہ بھلا دیتا۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو مطلب مرزا علی لطف بیگ ہے، اور مرزا علی لطف بیگ نے اس انداز سے جو ہے وہ کام کیا کہ ان کے اسلوب پر بھی عربی اور فارسی کی گہری چھاپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور لکھنے والے ہیں جن کا نام ہے، فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے، جن کا نام ہے نہال چند لاہوری۔ نہال چند لاہوری کو اپنی تالیف مذہب عشق کی وجہ سے شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ نہال چند لاہوری کے احوال و آثار بھی صرف اسی قدر معلوم ہو سکے جس قدر انہوں نے خود مذہب عشق کے دیباچے میں سپرد قلم کر دیے ہیں۔ نہال چند لاہوری شاہ جہاں آباد کے رہنے والے تھے اور ڈیوڈ رابرٹسن کے ذریعے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک پہنچے تھے۔ محمد عتیق صدیقی کے بیان کے مطابق نہال چند کالج کے باقاعدہ منشی نہیں تھے، بلکہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے خصوصی ایما پر ان سے مذہب عشق جیسی کتاب تحریر کروائی گئی تھی۔ مذہب عشق شیخ عزلت بنگالی کی فارسی تصنیف داستان تاج الملوک و گل بقولی، داستان
تاج الملوک و گل بقولی 1721 عیسوی 1124 ہجری کا ترجمہ ہے. اسے لفظی ترجمہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ یہ فارسی قصے میں انہوں نے خاصی ترامیم کی ہیں، اس لیے یہ لفظی ترجمہ نہیں کہا جا سکتا. مذہب عشق کی تکمیل 1803 عیسوی بمطابق 1217 ہجری میں ہوئی تھی. مذہب عشق فورٹ ولیم کالج کی دیگر کتابوں میں اس اعتبار سے منفرد ہے کہ مذہب عشق میں ہندی الفاظ کے بجائے فارسی تراکیب اور فارسی الفاظ کے استعمال کی طرف مصنف کا زیادہ میلان ہے. نہال چند لاہوری نے اپنی کتاب مذہب عشق میں محاورات اور روزمرہ کا بہت ہی کم استعمال کیا ہے، البتہ تشبیہات اور استعارات کا زیادہ استعمال کیا ہے. نہال چند لاہوری ان کی جو کتاب فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے معروف ہے وہ مذہب عشق ہے. اب فورٹ ولیم کالج کے ایک اور مصنف ہیں جن کا نام ظاہر ہے کہ حیدر بخش حیدری ہے. حیدر بخش حیدری کے حالات زندگی کا انحصار زیادہ تر ایک کتاب طوطا کہانی کے دیباچے ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے. حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی میں بھی بعض مقامات پر قافیہ بندی کا اثر ہے. حیدر بخش حیدری کی دوسری کتاب آرائش محفل بھی قافیہ بندی اور رنگین بیانی سے خالی نہیں ہے. مثلا حسن بانو اور منیر شامی شہزادے کی شادی کا سما بڑے پرتکلف اسلوب میں حیدر بخش حیدری نے پیش کیا ہے. اس میں سے ایک اقتباس دیکھ لیتے ہیں. حیدر بخش حیدری کی کتاب آرائش محفل میں قافیوں کا استعمال بکثرت ملتا ہے، رنگین بیانی سے بھی کام لیا گیا ہے. ایک اقتباس دیکھ لیتے ہیں. کوٹ پھل جھڑیوں سے ہر کوچے میں جا بجا پھولوں کا انبار تھا، اناروں کی کثرت سے بازار گلزار تھا، مہتابوں کی روشنی سے 14ویں رات کی چاندنی مات تھی، ستاروں کی چمک سے دن سے زیادہ روشن رات تھی. غرض تمام آتش بازی کی کیفیت، روشنی کی کثرت، براتیوں کی جمعیت سے نہ زبان کو یارا جو کہے، نہ قلم کو طاقت جو لکھے. یہ دیکھیے جناب، یہ انداز تھا بہرحال حیدر بخش حیدری کا. اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور آرائش محفل یہ دو معروف کتابیں ہیں فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے. حیدر بخش حیدری دہلی کے رہنے والے تھے. ان کے آباء و اجداد نجف سے آئے تھے، غیر منقسم ہندوستان میں. والد کا نام سید ابو الحسن تھا. یہ حالات انہوں نے طوطا کہانی کے دیباچے میں سپرد قلم کیے ہیں. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ حیدر بخش حیدری 1767-68 میں پیدا ہوئے ہوں گے. دہلی کی تباہی کے بعد ان کے والد بنارس چلے گئے تھے. حیدر بخش حیدری بھی اپنے والد کے ہمراہ بنارس چلے گئے تھے. وہاں نواب علی ابراہیم خان خلیل اور مولوی غلام حسین غازی پوری سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا. فورٹ ولیم کالج میں جب ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو منشیوں کی ضرورت پیش آئی تو حیدر بخش حیدری سن کر کلکتے کا رخ کر گئے اور قصہ مہر و ماہ بتقریب سفر لکھا. ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو حیدر بخش حیدری کا قصہ مہر و ماہ بہت پسند آیا اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے حیدر بخش حیدری کو 4 مئی 1801 میں منشی رکھ لیا.
1813 سے پہلے ملازمت سے سبکدوش ہو گئے اور پھر وہ بنارس چلے گئے تھے، جہاں 1823 میں حیدر بخش حیدری وفات پا گئے۔ حیدر بخش حیدری کے احوال بھی زیادہ تر ڈاکٹر محمد عتیق صدیقی کی کتاب گلکرسٹ اور اس کا عہد میں مذکور ہے۔ حیدر بخش حیدری کے بارے میں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ فورٹ ولیم کالج کے منشیوں میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے تھے۔ حیدر بخش حیدری کی تالیفات میں سے اب تک جن کے بارے میں پتہ چل سکا ہے ان میں قصہ مہر و ماہ 1800 عیسوی، قصہ لیلا مجنو 1800 عیسوی بمطابق 1214 ہجری، امیر خسرو کی فارسی مثنوی کا یہ ترجمہ ہے۔ قصہ لیلا مجنو، امیر خسرو کی فارسی مثنوی کا اردو ترجمہ ہے قصہ لیلا مجنو۔ طوطا کہانی، یہ کتاب 12 جنوری 1802 کو ٹیلی گراف پریس کلکتے میں شائع ہوئی تھی، لیکن 1804 میں پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ طوطا کہانی 12 جنوری 1802 کو ٹیلی گراف پریس کلکتے میں شائع ہوئی تھی، لیکن 1804 میں پہلی دفعہ منظر عام پر آئی تھی۔ سنسکرت کی 70 کہانیوں میں سے ضیاء الدین نے 52 کو طوطی نامہ کے نام سے فارسی میں منتقل کیا تھا۔ ضیاء الدین نے سنسکرت کی 70 کہانیوں کو میں سے 52 کہانیوں کو طوطی نامہ کے نام سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا، ضیاء الدین نے۔ سید محمد قادری نے ان میں سے 35 کا انتخاب کر کے مزید سادہ فارسی میں لکھا تھا، جس سے حیدر بخش حیدری نے طوطا کہانی تالیف کی تھی۔ حیدر بخش حیدری نے اردو میں منتقل کرتے ہوئے تلخیص کی ہے اور اس میں رد و بدل سے بھی کام لیا ہے۔ قصہ حاتم طائی، آرائش محفل 19 اگست 1803 کو زیر طبع ہوئی تھی۔ اسے فارسی سے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ہفت پیکر، یہ نظامی گنجوی کی ہفت پیکر کا ترجمہ ہے اور 1805 میں مذکورہ ترجمہ پائے تکمیل کو پہنچا تھا۔ گل مغفرت ملا حسین وائز کاشفی کی روضۃ الشہداء سے انتخاب کر کے 1812 میں ترتیب دی گئی ایک کتاب تھی۔ گلزار دانش عنایت اللہ کی بہار دانش 1804 کا ترجمہ ہے، یعنی عنایت اللہ کی کتاب بہار دانش تھی۔ بہار دانش کا ترجمہ حیدر بخش حیدری نے گلزار دانش کے زیر عنوان کیا تھا، لیکن اب یہ کتاب نایاب ہے، یعنی گلزار دانش جو کتاب ہے حیدر بخش حیدری نے یہ عنایت اللہ کی کتاب بہار دانش کا 1804 میں ترجمہ کیا تھا، لیکن یہ کتاب اس وقت نایاب ہے۔ گلشن ہند شعراء اردو کا تذکرہ ہے اور یہ غیر مطبوعہ رہا تھا، لیکن مذکورہ تذکرہ یعنی گلشن ہند شعراء اردو کا جو تذکرہ ہے اسے 1967 میں شائع کروا دیا گیا تھا، 1967 میں۔ اس کے علاوہ تاریخ نادری، یہ محمد مہدی کی جہاں کشائے نادری کا ترجمہ ہے اور 1809 عیسوی بمطابق 1224 ہجری میں اسے مکمل کیا تھا۔ گلدستہ حیدری، حیدر بخش حیدری کے متفرق مضامین، حکایات، منظومات اور دیباچوں کا مجموعہ ہے۔ گلدستہ حیدری حیدر بخش حیدری کے متفرق مضامین، حکایات، منظومات اور دیباچوں کا مجموعہ ہے جو 1802 میں ترتیب دیا گیا تھا۔ حیدر بخش حیدری اپنے اسلوب نگارش میں سادگی کے ساتھ سلاست کے ساتھ ساتھ رنگینی اور نثر کی دلکشی کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا ہے اور مقفع عبارتیں
اور مسجع عبارتیں یعنی جہاں عبارت میں قوافی کا قافیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیبائش کی جاتی ہے فارسی تراکیب کے ذریعے، یہ اسلوب انہیں بہت پسند تھا۔ عام فہم محاورات اور جو روزمرہ مستعمل ضرب الامثال ہوتی ہیں، انہوں نے ضرب الامثال کا بھی بڑی حد تک استعمال کیا ہے۔ ہندی اور فارسی الفاظ میں انہوں نے کئی ایک لحاظ سے تناسب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، دلکشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال حیدر بخش حیدری کے اسلوب کی بڑی خاصیت ان کی قافیہ پیمائی ہے، اور ان کی نثر میں ان کی رنگین بیانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، حسن بانو اور منیر شامی شہزادے کی شادی کا سماع بڑے پرتکلف اسلوب میں حیدر بخش حیدری نے پیش کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ ایک اقتباس کو دیکھ لیجئے، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھول جھڑیوں سے ہر کوچے میں جا بجا پھولوں کا انبار تھا، اناروں کی کثرت سے بازار گلزار تھا۔ اب بازار گلزار یہ اندرونی قوافی ہے۔ مہتابوں کی روشنی سے 14ویں رات کی چاندنی مات تھی، رات اور مات یہ اندرونی قوافی ہے۔ ستاروں کی چمک سے دن سے زیادہ روشن رات تھی، غرض تمام آتش بازی کی کیفیت، روشنی کی کثرت، براتیوں کی جمعیت سے نہ زبان کو یارا جو کہے، نہ قلم کو طاقت جو لکھے۔ اب وہ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تفصیل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، اس کا ابلاغ کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ وہ جو ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے جس کو وہ لکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار بہت سہولت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس دور کا ایک مروجہ اسلوب تھا، اس سے نکلنا جو ہے وہ بہرحال مشکل تھا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی سائی جمیلہ سے اردو میں سادہ نثر کی طرف رجحان ہوا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہم نے میر امن کے احوال دیکھے، ہم نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے احوال دیکھے، ہم نے شیر علی افسوس کے احوال دیکھے، ہم نے نہال چند لاہوری کے احوال دیکھے، ہم نے مظہر علی ولا کے احوال دیکھے، ہم نے حیدر بخش حیدری کے احوال دیکھے۔ ہم نے نہال چند لاہوری کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ داستان مذہب عشق نہال چند لاہوری کی 1803 کے بارے میں حامد حسن قادری نے لکھا ہے۔ مذکورہ کتاب کی زبان نہایت سلیس، صحیح، با محاورہ اور باقاعدہ ہے، متروک الفاظ اور محاورے خال خال ہیں انکوٹ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اس داستان کے کچھ حصے ضرور سادہ اور سلیس ہیں، لیکن کچھ حصوں میں مقفع زبان ملتی ہے، مبالغہ اور مشکل پسندی بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس دور کا ایک مروج اور مستعمل اسلوب تھا، اس سے بچنا جو ہے وہ بڑی حد تک مشکل تھا، اور اگر اس سے کوئی بڑی حد تک اپنا دامن بچا سکا ہے تو وہ میر امن ہے، اور وہ بھی باغ و بہار میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کئی ایک لحاظ سے رواں نثر لکھی ہے، بہت ہی دلکش اسلوب ہے، جاذب نظر اسلوب ہے، اور وہ متاثر کرنے والا اسلوب ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں خلیل علی خاں اشق۔ خلیل علی خاں اشق کے حالات زندگی بڑی حد تک نامعلوم ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں ان کا تقرر 9 اگست 1801 کو عمل میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما پر کئی 100 صفحات پر مشتمل داستان امیر حمزہ 1801 میں تصنیف کی تھی۔ داستان امیر حمزہ 1801 میں تصنیف کی تھی خلیل علی خاں اشق نے۔ یہ اشق کی مقبول ترین کتاب ہے۔ داستان امیر حمزہ 1801 میں
تصنیف کی تھی ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر. کس نے؟ خلیل علی خان اشق نے. یہ خلیل علی خان اشق کی مقبول ترین کتاب ہے، معروف ترین کتاب ہے. اس میں ان کا اسلوب بیان انتہائی سلیس اور بے تکلف ہے. ان کے یہاں میر امن اور میر امن کے ساتھ ساتھ شیر علی افسوس کی طرح دلی کا ٹھیٹھ محاورہ اور روزمرہ نہیں ملتا، لیکن سلاست کے ساتھ ساتھ شیرینی اور گھلاوٹ ضرور دیکھنے کو ملتی ہے. فارسی اور ہندی کے الفاظ میں انہوں نے بڑی حد تک تناسب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور مناسب طوالت کے ساتھ رواں فکرے ہیں. داستان امیر حمزہ میں بہت سے رسم و رواج، رہتل، کلچر، طرز زندگی ایسے ہیں جنہیں خالصتاً عجمی قرار دیا جا سکتا ہے، ایرانی قرار دیا جا سکتا ہے، جو قصے کے فارسی الاصل ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن خلیل علی خان اشق نے بہت سی باتیں ہندوستانی رہتل کے حساب سے اس میں شامل کر دی ہیں. ہندوستانی یعنی غیر منقسم ہندوستان کا اس میں کلچر بھی آ گیا ہے، غیر منقسم ہندوستان کا اس میں وے آف لائف، طرز زندگی بھی آ گیا ہے، غیر منقسم ہندوستان کی کلچرل اینتھروپولوجی بھی اس میں آ گئی ہے. لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو طرز عمل ہے، اور غیر منقسم ہندوستان کی جو روایات ہیں، غیر منقسم ہندوستان کی جو اقدار ہیں، وہ بھی اس میں آ گئی ہیں. یعنی داستان امیر حمزہ میں جو خلیل علی خان اشق نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما پر 1801 میں سپرد قلم کی تھی. خلیل علی خان اشق کی دیگر کتب میں واقعات اکبر ہے، جو ابو الفضل کے اکبر نامے کا ترجمہ ہے، جسے انہوں نے ولیم ٹیلر کی فرمائش پر 1809 میں حوالہ قلم کیا تھا. قصہ گلزار چین کو انہوں نے 1804 میں ہنری بوٹ کے کہنے پر فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا. اور رسالہ کائنات جو گلکرسٹ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما پر 1803 میں حوالہ قلم کیا تھا. تو یہ تو تھے خلیل علی خان اشق، لیکن خلیل علی خان اشق کی شہرت کا بنیادی سبب داستان امیر حمزہ ہے، جو 1801 میں انہوں نے کئی سو صفحات پر مشتمل داستان سپرد قلم کی تھی، خلیل علی خان اشق. اچھا جی دیکھیے، خلیل علی خان اشق کا تو بنیادی جو شہرت کا حوالہ ہے وہ داستان امیر حمزہ کئی سو صفحات پر مشتمل تصنیف ہے، یہ ان کا بنیادی حوالہ ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں مولوی سید نور علی. مولوی سید نور علی فورٹ ولیم کالج میں ان کی ایک ہی کتاب ہے بہار عشق، جو اپنی نثر کی رنگینی اور استعارات کی کثرت کی وجہ سے ایک منفرد اسلوب کی حامل ہے. اور مولوی سید نور علی کی بہار عشق 1810 میں پایہ تکمیل کو پہنچی تھی. اس کتاب کی عبارت میں سلاست و روانی پائی جاتی ہے. اس کی نثر فارسیت زدہ نہیں ہے، یعنی اس پر فارسی نثر کے اسلوب کی بہت زیادہ گہری چھاپ دیکھنے کو نہیں ملتی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے ایک اور مصنف جن کا نام للو لال کبھی تھا. للو لال کبھی کا سال پیدائش ایک اندازے کے مطابق 1763 عیسوی بتایا جاتا ہے. ایک اندازے کے مطابق للو لال کبھی کا سال ولادت 1763 کے لگ بھگ ہے. سنسکرت، ہندی، برج بھاشا اور دیگر پراکرتوں پر یہ بڑی اسکالرلی دسترس رکھتے تھے. ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے
للو لال کبھی کو 4 جنوری 1882 کو کالج کونسل نے جو مطالبات پیش کیے تھے ان میں برج بھاشا کے ایک منشی کے تقرر کا تبادلہ بھی تھا۔ بنیادی بات یہ تھی کہ کالج کونسل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ للو لال کبھی کا کی جو تقرری کی گئی تھی وہ اس بنیاد پر کی گئی تھی کہ کالج کونسل نے ایک بات کا مطالبہ کیا تھا کہ برج بھاشا کا ہمیں منشی چاہیے۔ برج بھاشا کے ایک منشی کے طور پر ان کا تقرر کا جو مطالبہ تھا کالج کونسل کا، اس مطالبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، کالج کونسل نے 7 جولائی 1802 کو للو لال کبھی کو فورٹ ولیم کالج میں منشی کی حیثیت سے، برج بھاشا کے منشی کی حیثیت سے کالج میں ان کی تقرری کی تھی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایک جانشین کی تجویز پر 11 جون 1804 کو ان کی اسامی کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا تھا اور پھر انہیں برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں دوبارہ ان کی تقرری عمل میں آئی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق للو لال کبھی کی ڈیتھ 1824 میں ہوئی تھی۔ 1824 میں للو لال کبھی کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 1763 میں للو لال کبھی پیدا ہوئے تھے۔ للو لال کبھی نے بیتال پچیسی 1802 کے ترجمے میں مظہر علی ولا اور سنگھاسن بتیسی 1805 کے ترجمے میں کاظم علی جوان کی معاونت کی تھی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مظہر علی ولا کی بھی معاونت کی تھی بیتال پچیسی کے ترجمے کے سلسلے میں، اور سنگھاسن بتیسی کے ترجمے کے سلسلے میں انہوں نے کاظم علی جوان کی معاونت کی تھی، مدد کی تھی۔ ان کی اپنی جو کتابیں تھیں فورٹ ولیم میں کالج میں، ان میں پریم ساگر 1803، سبھا بلاس 1815، راجنیتی 1809، مہادیو بلاس 1846 اور لطائف ہندی 1810، ان کا ذکر جو ہے وہ داستان تاریخ اردو میں مذکور ہے۔ للو لال کبھی کا زیادہ تر کام سنسکرت سے ہندی میں تراجم کرنا تھا، اور انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے وہ کتابیں جن میں عربی اور فارسی کی تراکیب کا استعمال ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عربی اور فارسی کی ان تراکیب کو نکال کر ان کی جگہ سنسکرت کے الفاظ کو شامل کرنے کا پہلی دفعہ کام کیا تھا۔ للو لال کبھی نے ہندی اور بھاشا وغیرہ سے اردو میں ترجمہ کرنے والوں کی معاونت بھی کی تھی، اور ان کے اثر سے فورٹ ولیم کالج کے لکھنے والوں کی تحریروں میں ہندی اور سنسکرت کے سبک الفاظ استعمال کیے جانے کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا۔ للو لال کبھی کی تالیفات و تصنیفات میں پریم ساگر بھگوت گیتا کے 10ویں باب کا ترجمہ کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ثقیل سنسکرت الفاظ سے احتراز کیا تھا اور ہندی کے سبک الفاظ کو شامل کیا تھا۔ پریم ساگر ایک ایسی کتاب ہے جس کا پہلا ایڈیشن 1803 میں شائع ہوا تھا، اور بعد میں پریم ساگر کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے تھے۔ پریم ساگر کا انگریزی میں بھی 2 مختلف ٹرانسلیٹرز نے ترجمہ کیا تھا۔ لطائف ہندی ہندوستان کی ظریفانہ کہانیوں اور لطیفوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی للو لال کبھی کا نمایاں کام ہے۔ یہ کتاب یعنی لطائف ہندی پہلی دفعہ 1810 میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہ تو للو لال کبھی تھے، یعنی جن کی لطائف ہندی جو ہندوستان کی ظریفانہ
کہانیوں اور لطیفوں کا مجموعہ تھا۔ یہ کتاب پہلی دفعہ 1810 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ للو لال کوی تھے جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اندر کام کرتے ہوئے انہوں نے سنسکرت کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا، اور انہوں نے عربی فارسی تراکیب کی جگہ جن الفاظوں کو متعارف کروانے کی صحیح کی کوشش کی وہ ہندی کے الفاظ تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلا منشی تھا جس نے سنسکرت اور ہندی کی اصطلاحات کو عربی اور فارسی کی اصطلاحات کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کا کام کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے فورٹ ولیم کالج میں ایک اور مصنف مرزا کاظم علی جوان تھے۔ ظاہر ہے مرزا کاظم علی جوان نے بھی جب فورٹ ولیم کالج میں ترجمے کا کام شروع کیا تو مرزا کاظم علی جوان کی بھی معاونت کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے للو لال کوی نے دو لوگوں کی معاونت کی تھی۔ ایک تو انہوں نے معاونت کی تھی بیتال پچیسی کا ترجمہ کرنے والے مظہر علی بلا کی۔ بیتال پچیسی کے ترجمے کے سلسلے میں 1802 میں یہ ترجمہ مکمل ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کاظم علی جوان جب سنگھاسن بتیسی کا ترجمہ کر رہے تھے 1805 میں وہ کتاب مکمل ہوئی تھی، تو للو لال کوی نے ان دونوں کی معاونت کی تھی، یعنی کاظم علی جوان کی بھی اور مظہر علی بلا کی بھی۔ تو اب ہم جو ہے وہ کاظم علی جوان کی طرف آتے ہیں۔ ان کا پورا نام مرزا کاظم علی جوان تھا اور یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ 1759 1174 ہجری 1759 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے بعد مرزا کاظم علی جوان دہلی کو خیر باد کہہ کے لکھنؤ چلے گئے تھے، جہاں مرزا سیف علی شگفتہ نواب شمس الدولہ کی سرکار سے جو وابستہ تھے، ان کے خاندان، تاریخ پیدائش، تعلیم اور ابتدائی زندگی کے حالات کے حوالے سے تمام تذکرے اور تاریخ کی کتابیں مرزا کاظم علی جوان کے باب میں کچھ نہیں کہتی، یعنی ان کے احوال نہیں ملتے۔ لکھنؤ میں ان کی شہرت کے سبب کرنل اسکاٹ نے انہیں 10 نومبر 1800 کو فورٹ ولیم کالج کے لیے سلیکٹ کیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا ذکر مرزا کاظم علی جوان نے شکنتلا ناٹک کے مقدمہ میں کیا تھا، اور شکنتلا ناٹک کے مقدمے ہی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ کرنل اسکاٹ نے مرزا کاظم علی جوان کا 10 نومبر 1800 کو فورٹ ولیم کالج میں جو تقرر کیا تھا، 1815 تک کاظم علی جوان کے فورٹ ولیم کالج میں تقرر اور موجودگی کے شواہد ملتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسی سال مرزا کاظم علی جوان نے حفیظ الدین کی خرد افروز کتاب پر نظر ثانی کی تھی، اس کے بعد کے حالات کی کچھ خبر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ مرزا کاظم علی جوان نے 1816 عیسوی میں وفات پائی تھی۔ مرزا کاظم علی جوان عربی اور فارسی کے اچھے اسکالر تھے۔ ان کی تالیفات و تصنیفات میں شکنتلا 1801، 12 ماہ یا دستور ہند 1803 اور سنگھاسن بتیسی 1801 شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا کاظم علی جوان نے کالج کے دیگر لکھنے والوں کے ساتھ مل کر ترجمہ قرآن مجید 1804 میں مکمل کیا تھا،
اور تاریخ فرشتہ ابو القاسم فرشتہ کی کتاب 1810، اس کا ترجمہ کیا تھا، انتخاب میر کیا تھا اور انتخاب سودا کیا تھا۔ مرزا کاظم علی جوان ایک ایسے لکھنے والے تھے جنہوں نے کافی کتب فورٹ ولیم کالج میں سپرد قلم کی۔ مرزا کاظم علی جوان کا یادگار کارنامہ شکنتلا ڈرامہ ہے، جو کالی داس کے اس سنسکرت ناٹک کو جو فروخ سیر کے عہد میں برج بھاشا میں منتقل ہوا تھا۔ مرزا کاظم علی جوان نے 1801 میں اسے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مرزا کاظم علی جوان کی یہ کتاب یعنی شکنتلا فورٹ ولیم کالج سے 1802 میں ناگری حروف میں اور 1804 میں رومن رسم الخط میں شائع ہوئی تھی۔ یعنی یہ دیوناگری میں بھی شائع ہوئی اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئی تھی۔ للو لال کبھی نے ان کی معاونت کی تھی ترجمے کے سلسلے میں۔ مرزا کاظم علی جوان کی ایک اور کتاب 12 ماہ یا دستور ہند ہے۔ یہ ایک طویل اردو نظم مثنوی کی طرز پر لکھی گئی ہے، جسے ہندو جنتری کے مہینوں کے مطابق مرزا کاظم علی جوان نے ترتیب دیا تھا۔ یہ مثنوی اگرچہ 1803 میں انہوں نے مکمل کی تھی، لیکن 1813 میں کلکتے سے پہلی بار شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی۔ مرزا کاظم علی جوان کی ایک اور تالیف سنگھاسن بتیسی، جو راجہ بکرما جیت سے متعلق حکایات کے مجموعے کو دربار شاہ جہانی کے کوی رائے سندر نے سنسکرت سے برج بھاشا میں ترجمہ کیا تھا۔ مذکورہ کتاب کو مرزا کاظم علی جوان نے للو لال کبھی کی مدد سے معاونت سے 1801 میں اردو کے قالب میں ڈھالا تھا۔ مرزا کاظم علی جوان 1810 میں تاریخ فرشتہ کے سلاطین بہمنیہ والے حصے کو ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن تاریخ فرشتہ کا سلاطین بہمنیہ والا باب ترجمہ ہو کر شائع نہیں ہو سکا۔ مراد یہ کہ شائع ہو کر منظر عام پر نہیں آ سکا۔ مرزا کاظم علی جوان کے اب ہم اسلوب کے حوالے سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ مرزا کاظم علی جوان نے درسی ضرورت کے تحت شکنتلا ناٹک کو اردو نثر کا جامہ پہنایا تھا۔ اس کتاب میں بھی مترجم نے اپنے عہد کی پرتکلف زبان کا استعمال کیا ہے، البتہ اس میں ثقالت اور پیچیدگی نہیں ہے۔ البتہ اس میں ثقیل الفاظ، مشکل اور ادق الفاظ نہیں ہیں اور پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے نثری سرمایہ کے جائزے سے یہ بات آئینہ ہو جاتی ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں تالیف ہونے والی بیشتر کتب اس دور کے مقبول عام اسلوب کے زیر اثر ہی رہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی شعوری کوشش کے نتیجے میں اردو نثر سادگی، سلاست اور روزمرہ کی طرف قدم آگے بڑھاتی ہے، لیکن تمام سادگی سلاست کے باوجود مقفع نگاری کم و بیش فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی ہر کتاب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی نثر کے حوالے سے ادبی نثر کا ارتقاء کی مصنفہ نے لکھا ہے، سادہ نویسی کی ہدایت کے باوجود بھی ان تصانیف میں کلی طور پر نثر آری کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں مجموعی طور پر ایک ملا جلا اسلوب ملتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی تصانیف کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر تحریروں میں قافیوں کا التزام اور مسجع کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں سادگی اور پرکاری کا وہ امتزاج ہو گیا ہے
جو بعض داستانوں اور دیگر کتب میں واضح طور پر ابھر کر ادبی نثر کے سانچے میں ڈھل گیا ہے اور بعض جگہ پس پردہ محسوس ہوتا ہے۔ ادبی نثر کا ارتقاء کی مصنفہ لکھتی ہیں، یہاں ہر لکھنے والا شعوری اور لاشعوری طور پر یہ جانتا تھا کہ اسے ہدایات کے مطابق صاف، سادہ اور شائستہ زبان میں ہی کچھ لکھنا ہے، ایسے عام فہم انداز میں لکھنا ہے کہ صاحبان نو آموز کی سمجھ میں آوے۔ مگر اس ہدایت کے باوجود ان مصنفین کی تحریروں میں صرف سلاست اور سادگی ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس نثر میں تشبیہات اور استعاروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ قافیہ پیمائی بھی تقریباً سب ہی کتابوں میں موجود ہے، فارسی تراکیب، جملے اور فقرے بھی ملتے ہیں، لیکن اس نثر میں محاوروں کی نغمگی اور روزمرے کی بے ساختگی بھی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ تو رائے تھی فورٹ ولیم کالج کی کتب کے حوالے سے ادبی نثر کا ارتقاء کی مصنفہ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کے ارتقاء کی رفتار تیز کر دی، بلکہ تیز تر کر دی۔ اردو نثر 18ویں صدی کے اواخر تک فارسیت کے غلبے میں تھی۔ یہ صحیح ہے کہ مذہبی کتب، تفاسیر اور تراجم قرآن مجید اور کئی دیگر داستانوں اور دیباچوں کی نثر سادہ و سلیس تھی، لیکن اس صدی میں غالب رجحان سادگی کی طرف نہ تھا، یا پھر سادگی اور روزمرے کے اسلوب سے مرصع و مقفع اسلوب کا تعلق نہ تھا۔ یہ دونوں اسلوب کے دو دھارے تھے جو الگ الگ بہہ رہے تھے۔ فورٹ ولیم کالج میں یہ دونوں دھارے آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فورٹ ولیم کالج میں اور بھی ہمیں مصنفین دیکھنے کو ملتے ہیں، مثلا مولوی اکرام علی، مثلا بینی نارائن جہاں، مثلا مولوی اکرام علی ہی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مولوی اکرام علی 1782 میں پیدا ہوئے تھے اور مولوی اکرام علی نے 1837 میں وفات پائی تھی۔ وہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے عہد کے بعد کالج میں ملازم ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر چلے گئے تھے تو مولوی اکرام علی کا تقرر ہوا تھا۔ مولوی اکرام علی کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کم معلوم پڑتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کے ایک بھائی تراب علی کلکتے میں کسی انگریز کے میر منشی تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم رکھوا دیا تھا۔ بعد میں فورٹ ولیم کالج کے اردو پروفیسر کپتان جان ولیم ٹیلر نے انہیں کالج میں منتقل کروا لیا تھا۔ کالج کے اردو پروفیسر کیپٹن جان ولیم ٹیلر نے مولوی اکرام علی کو کالج میں منتقل کروا لیا تھا، یعنی ان کا تبادلہ کروا لیا تھا۔ اور مولوی اکرام علی نے کیا کیا کہ رسائل اخوان الصفا سے ایک رسالہ اردو میں منتقل کیا تھا، اور یہ اردو کے پروفیسر کپتان جان ولیم ٹیلر کے کہنے پر کیا تھا، جو 1810 میں مکمل ہوا تھا۔ مذکورہ رسالہ مولوی اکرام علی کی واحد یادگار ہے، یعنی مولوی اکرام علی نے رسائل اخوان الصفا میں سے ایک رسالہ اردو میں ترجمہ کیا تھا، اور یہی مولوی اکرام علی کی یادگار ہے۔ اسی کتاب کو لاہور کے اشاعتی ادارے، سرکاری اشاعتی ادارے، بلکہ نیم سرکاری کہنا چاہیے، مجلس ترقی ادب نے بھی شائع کیا تھا۔ مولوی اکرام علی اس رسالے کو، یعنی بہت سارے رسائل تھے اخوان الصفا کے نام سے، ان میں سے ایک رسالہ انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ اس رسالے کو ترجمہ کرنے کے بعد بھی بڑی مدت تک جو ہے وہ کالج میں رہے تھے،
اور 1814 میں کالج کے محافظ کتب خانہ تھے، لیکن ان کی کسی اور کتاب کا پتہ نہیں چلتا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہاں کے کتب خانے کے لائبریرین کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ مولوی اکرام علی نے اخوان الصفا کے مشکل مفاہیم کو سادہ اور آسان اور عام فہم پیرائے میں اردو میں منتقل کیا تھا۔ عربی اور ہندی کے نامانوس الفاظ کے استعمال سے انہوں نے گریز کیا تھا۔ اسلوب میں علمی موضوع کے مطابق ان کے یہاں کئی ایک لحاظ سے سنجیدگی کے پہلو بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور مصنف جن کا نام بینی نارائن جہاں ہے۔ بینی نارائن جہاں فورٹ ولیم کالج کے ان مؤلفین میں شامل ہیں، ان منشیوں میں شامل ہیں، ان ملازمین میں شامل ہیں جو بڑی حد تک غیر معروف ہیں۔ بینی نارائن جہاں یہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے بعد کالج میں آئے تھے، یعنی ان کا تقرر ہوا تھا۔ بینی نارائن جہاں کا تعلق لاہور کے ایک علم دوست گھرانے سے تھا۔ یہ پھرتے پھراتے کلکتے پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے مدت مدید تک پریشانی میں گزارے تھے، اور پھر حیدر بخش حیدری کی گزارش پر فورٹ ولیم کالج کے ایک کیپٹن ٹامس روبک نے بینی نارائن جہاں کا تقرر کیا تھا فورٹ ولیم کالج میں۔ ان کی کتابوں میں، تالیفات میں، تصنیفات میں چار گلشن، دیوان جہاں اور گارساں دتاسی نے لکھا ہے کہ شاہ رفیع الدین کی فارسی کتاب تنبیہ الغافلین کا بھی بینی نارائن جہاں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتابیں شامل ہیں، یہ تالیفات و تصنیفات ان کی شامل ہیں، چار گلشن، دیوان جہاں اور تنبیہ الغافلین کا اردو ترجمہ۔ تنبیہ الغافلین شاہ رفیع الدین کی فارسی کتاب تھی۔ گارسا دتاسی کے مطابق سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر کے، یعنی بینی نارائن جہاں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ ارباب نثر اردو کے مؤلف سید محمد نے لکھا ہے کہ گارسا دتاسی کے بیان کی تائید میں تنبیہ الغافلین کے ترجمے کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ بینی نارائن جہاں کی تالیفات میں چار گلشن ایک عشقیہ قصہ ہے جو بینی نارائن جہاں نے 1811 میں مکمل کیا تھا۔ دیوان جہاں ایک تذکرہ ہے جو کیپٹن ٹامس روبک کی فرمائش پر 2 سال میں لکھا تھا اور 1812 میں اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ اس میں 125 شاعروں کے احوال حوالہ قلم کیے گئے ہیں، شعراء کے حالات زندگی بھی دیے گئے ہیں اور ان کے کلام کے نمونے بھی درج ہیں، اور اس کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق دیکھنے کو ملتی ہے۔ بینی نارائن جہاں نے اس میں اپنا بھی بہت سارا کلام شامل کیا ہے، اور غالباً اسی لیے اس کا نام دیوان جہاں رکھا تھا۔ شاعروں کے تعارف میں 2-3 سطروں سے زیادہ نہیں لکھی، یعنی شاعر کا اگر تعارف دیا ہے تو 2-3 سطریں سپرد قلم کی ہیں۔ بینی نارائن جہاں کی دوسری کتابوں یا تالیفات میں باغ عشق 1824، بہار عشق 1225 ہجری، گلزار حسن 1225 عیسوی، گلزار حسن 1225 عیسوی، نو بہار 1824 اور تفریح طبع 1817 شامل ہیں۔ یہ جناب بینی نارائن جہاں تھے جو فورٹ ولیم کالج کے غیر معروف مؤلف تھے، اور حیدر بخش حیدری کی گزارش پر فورٹ ولیم کالج کے کیپٹن ٹامس روبک نے بینی نارائن جہاں کا تقرر فورٹ ولیم کالج کے لیے کیا تھا۔
تو یہ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے جو کام ہوا اور اردو نثر کے ارتقاء کے سلسلے میں جو فورٹ ولیم کالج کا کام ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ اس حساب سے فورٹ ولیم کالج کو دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کا بنیادی مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن ایک ثانوی نتیجے کے طور پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کی وجہ سے اردو میں وہ نثر لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، ایسی نثر لکھی گئی جو مفرس اور معرب اسلوب سے اپنا دامن بچاتی ہے اور اردو نثر کو سلاست کی ڈگر پر لے کر چلتی ہے.